نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، یوٹیوب پر ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کسی نئی کاوش کو پیش نہیں کر رہے، بلکہ ہم جناب گلزار احمد صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کا وہ تاریخی ججمنٹ بغیر کسی خرد برد اور ہیر پھیر کے پیش کر رہے ہیں، جس میں چیف جسٹس صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مخاطب کر کے ان کی اور ان کے حوالیوں کی باقاعدہ باز پرس کر رہے ہیں اور سرزنش فرما رہے ہیں۔ ججمنٹ کا یہ تاریخی فیصلہ بالکل بلا تبصرہ ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی خاص لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کر رہے، بلکہ جیسا ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ ججمنٹ بالکل یوں ہی منون پیش خدمت ہے۔ اس ججمنٹ میں چیف جسٹس صاحب باقاعدہ ہم جیسے مظلوم، مقہور اور معصوم عوام کی آواز بن گئے ہیں، اور اس عقل و شعور سے آری ہر دم بدھو بن جانے والی اور کسی بھی فریب کے دام میں فوراً آ جانے والی اور خصوصاً عمران خان جیسے سراب کا اندھے واہ پیچھا کرنے والی قوم پاکستان کا ایک ادنا سا نمائندہ بن کر آپ کو حقائق و واقعات سنانے والے آپ کے خادم اولین اور سٹیزنز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے عاجز اور منکسر مگر حساس اور بیکران دل و دماغ کے مالک ڈاکٹر ظفر بشیر چودھری کا دل دیگر پاکستان کی شہریوں کی طرح باقاعدہ انہوں نے جیت لیا ہے۔ تبھی ہم سب ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں اور ان کی صحت اور عمر کی درازی کے طلبگار ہیں۔ ہر دم سسکنے، تڑپنے اور ہر روز جینے اور ہر روز مرنے والے بدقسمت پاکستانی شہریوں، چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کیا خوب کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لوگوں کو سہولت نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الٹ چل رہے ہیں، پہلے فنڈ تلاش کرتے ہیں اور پھر منصوبے بناتے ہیں، نالے کھودنے کے لیے ایشین بینک سے پیسے لیتے ہیں، 72 سالوں میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ تو بنا نہیں سکے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت سے پشاور میں سیوریج واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے سے متعلق پیش رفت کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عوام کو سہولت نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دے۔ چیف جسٹس جناب گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے خیبر پختونخوا میں صنعتوں اور ہسپتالوں کا فضلہ ٹھکانے لگانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرتے ہوئے صوبائی حکومت کی پیش کردہ رپورٹ یکسر مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ 1 ماہ میں ویسٹ مینجمنٹ کے متعلق پراگرس رپورٹ پیش کی جائے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے استفسار کیا کہ 2018 سے کیس سپریم کورٹ میں ہے اور آپ کے پاس اب تک کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بن سکا۔ ڈرینیج کے نالے دریاؤں اور ندیوں میں چلے جاتے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں، اب تک سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں بن سکے۔ آپ اپنے ملک میں نالے کھودنے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لیتے ہیں، ملک میں نالے تک خود نہیں کھود سکتے۔ اپنے ذہن کو صحیح جگہ لے کے آئیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک
کو کیوں پیسے دے گا؟ نالے کھودنے کے لیے پیسے دے گا؟ آپ $475 ملین سے امریکہ اور ازبکستان سے استعمال شدہ مال آ کر لگائیں گے؟ یہ قسمت ہے پاکستان کی؟ نالے کھودنے میں کون سی ٹیکنالوجی لگتی ہے؟ آپ آخر خود کفیل کب ہوں گے؟ ویسٹ مینجمنٹ منصوبہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ پیسے آئیں گے تو منصوبے بنائیں گے، وسائل سے بھرپور کیبی میں صاف پانی تک موجود نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلا کر پوچھیں گے کہ ان کے عوام کو سہولت دینے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ اپنے لوگوں کو خود سہولت نہیں دے سکتے تو حکومت چھوڑ دیں۔ اگر حکومت واقعی عوام کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے تو 2 مہینے کے اندر اندر پشاور شہر کا سیوریج سسٹم مکمل کر کے آپریشنل کرنا پڑے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی ضروری ہے یا BRT؟ عدالت نے حکومتی منصوبہ بندی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈز لینے پر بھی سوالات اٹھائے اور آبزرویشن دی کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو کچھ حد تک خود کفیل کر لو بھائی۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اڑ چل رہے ہیں، پہلے فنڈز تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد منصوبے بناتے ہیں، حالانکہ منصوبے پہلے بننے چاہیے۔ منصوبہ بن جائے تو بنانے کے لیے وسائل کا انتظام خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ صنعتوں اور ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے منصوبہ فعال کریں، مگر نہ وزیر اعلیٰ KPK کو بلائیں گے اور وزیر اعلیٰ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ اپنی آسائشوں کے لیے ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے پیسے لیتے ہیں اور عوام کے مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا کیوں نہ ہم ایشیائی ترقیاتی بینک کے فنڈز روکنے کا حکم دیں کہ صبح اپنے وسائل سے ان منصوبہ جات کو مکمل کریں۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ گندے پانی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، صاف پانی کے ذخائر کو آلودہ کیا جا رہا ہے، اور کب تک قرض لے لے کر کام چلاتے رہیں گے؟ رقم کے واپس کرنے کی باری آئے گی تو پھر کیا کریں گے؟ جب صوبائی حکومت کی طرف سے رپورٹ پیش کرتے ہوئے حکومتی نمائندے نے بتایا کہ سیوریج سسٹم اور واٹر فلٹریشن پلانٹس کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک نے $475 ملین دے رہے ہیں، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر اتنے پیسے صوبے پر لگائے جائیں گے تو KPK کی تو حالت ہی بدل جائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم نے رپورٹ پڑھی ہے، منصوبے کے لیے گاڑیاں منگوائی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت جب ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے کہا کہ 2 شہروں پشاور اور ایبٹ آباد میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے معاہدہ کر لیا گیا ہے، معاہدہ کے تحت سیوریج کے لیے الگ نالیاں صوبائی حکومت بنائے گی اور یہ 4 سالہ منصوبہ ہے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 2018 سے تو ہم اس معاملے کو سن رہے ہیں، پتہ نہیں کب مکمل کریں گے۔ اگر بنانا ہے تو 2 مہینے میں مکمل کر کے آپریشنل کریں۔ تو میرے معزز ناظرین و سامعین، یہ وہ ججمنٹ ہے جو حکومت کے ترجمان اخبارات، یعنی اس موجودہ حکومت کے ترجمان سب سے بڑے اخبارات یعنی دنیا خبریں اور 92 نیوز میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ یہ وہ ججمنٹ ہے کہ جس میں ہم نے قطعاً کوئی کتابت نہیں کی اور نہ ہی کسی لفظ کا اضافہ کیا ہے اور نہ ہی کسی ایک لفظ کی بھی کمی کی ہے۔
میرے معزز ناظرین و سامعین، یہ ہے ساری صورتحال۔ آئیے ہم سب یہ دعا کریں کہ آخرکار اگر ہمارے سروں پر ایک منصف نہ بکنے والا نہ جھکنے والا چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کی شکل میں اگر جلوہ افروز ہے، تو اے اللہ تعالیٰ اس منصب کی سرپرستی کو ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ کوئی تو ہے جو سائیں سائیں کرتی ہوئی اس تاریکی میں پھر بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی دیتی ہوئی روشنی کا باعث بنا ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً جو بھی چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کی اکثریت انصاف کی نہیں بلکہ ہمیشہ اس وقت کی حکومت کی زبان ہی استعمال کرتی رہی ہے، جو کہ باقاعدہ پاکستان اور اس کی عوام کے ساتھ ایک غداری تھی۔ بہت شکریہ۔